بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے لفظی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، حرام چیز کھانے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو اصل مقصد ہے خود کو بچانا، حرام کاموں سے، گناہوں سے خود کو بچانا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ناظرین، اس بات کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خودی، انا، جب ہم کہتے ہیں کہ میں سے مراد ہے میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھیں، میرا سر، میں کون ہوں، میں کی حقیقت ذرا مختلف ہے۔ انا، خودی، سیلف، یہ سب ایک ہی ہیں۔ ہمارا حیوانی وجود، اس حیوانی وجود میں وہ سارے تقاضے موجود ہیں جو حیوانوں کے اندر ہر حیوان کو کھانا پینا چاہیے، یہ انسان کو بھی چاہیے۔ حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے، وہی مادہ انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہر حیوان کو رہنے کے لیے کوئی گھونسلہ، کوئی غار، کوئی جگہ اس کو رہنے کے لیے چاہیے۔ اسی طرح انسان کو بھی یہ سب چاہیے۔ حیوانی تقاضے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے لفظ موجود ہے ایڈیا لیبیڈو۔ ایڈیا لیبیڈو بہت موزور ہے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ کچھ بھی ملے کھانے کو، حرام ملے، حلال ملے، کھاؤ۔ شہوت کا جذبہ جب انسان میں جاگتا ہے تو پھر بھی انسان اس کی تسکین چاہتا ہے۔ جائز، ناجائز، حلال، حرام، سب چھوڑو، بس تسکین ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا، ضبط نفس، کہ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے، نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے۔ نفس اپنے قابو میں رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے۔ اس پر اگر اب گھوڑا منہ زور ہے، طاقتور ہے، اور سوار بیچارہ کمزور ہے تو کیا ہوگا؟ گھوڑا اسے کہیں پٹخ دے گا۔ لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور گھوڑے کو دبایا ہوا ہے دونوں ٹانگوں سے، اور گھوڑا محسوس کرے کہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے، تو پھر گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا، جہاں اشارہ ہوگا وہیں مڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا نفس ہے، یہ حیوانی وجود اسی گھوڑے کی مانند ہے، اور ہماری انا اور ہماری خودی یہ اس پر سوار ہے۔ اگر خودی کمزور ہے اور گھوڑا طاقتور ہے تو انسان کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ نفس حاکم ہو گیا اور نفس امارہ کے ہم غلام بن گئے تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ اگر انا اور خودی مضبوط ہے تو حیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں، یعنی نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے، خیرات، حسنات کریں گے، اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، زبان کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کا کنٹرول نفس پر ہوگا۔ اس کو ہی ضبط نفس کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور لفظ بھی ہے، نفس کشی، نفس کو مار کر ایسا کرنا، لیکن اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی نفس کو کچلو نہیں، گھوڑے کو مارو نہیں، بلکہ اس پر کنٹرول حاصل کرو، ورنہ نفس کا بھی حق ہے۔ جیسے گھوڑے کو دانا پانی ڈالتے ہو، ایسے ہی نفس کا بھی حق ہے، لیکن یہ حق حلال ادا کرو، حرام نہیں۔ یہ حلال اور حرام کے لیے ضبط نفس ہوتا ہے۔ اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے روزے کی ایک مشق ہے، اور آپ نے سال میں 30 یا 29 دن یہ مشق کرنی ہے۔ شدید بھوک ہونے کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھانی، کھانا موجود ہے، شدید پیاس ہے، گلے میں پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پانی بھی موجود ہے، بلکہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور ڈرنکس بھی موجود ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مشق آپ 30 دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینے آپ حرام نہ کھائیں۔ ایک مہینہ اللہ کی خاطر حلال بھی نہیں کھایا تو 11 مہینے یہ تقوی پیدا ہو جانا چاہیے کہ طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے کہ حرام میں منہ نہیں مارنا، اس سے بچنا ہے۔ فرض کریں اگر آپ روزے کی حالت میں حرام کام کر رہے ہیں، کھا پی نہیں رہے بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں جو کہ حرام ہے، غیبت کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں مگر کھانا نہیں کھا رہے، رشوت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، سب حرام کام ہے۔ عین روزے میں اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو یہ روزہ بے معنی ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا
یہ روزہ تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا عین روزہ کی حالت میں تو یہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ نہ اس میں روزے کی حکمت پوری ہوگی، نہ روزے کی غرض و غائط پوری ہوگی، نہ روزے کی برکات اس سے پیدا ہوں گی، بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بھر فاقہ رکھا ہے۔ بس ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکا رہا لیکن باقی روزہ نہیں تھا۔ وہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی لڑ جھگڑ رہا ہے، گالی گلوچ پر اتر آیا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ میں اس وقت روزے سے ہوں، میں اس وقت تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بھی روزے کے تقاضوں میں سے ہے۔ جھگڑا نہ کیا جائے، فساد نہ کیا جائے، گالی گلوچ نہ کی جائے، روزہ رکھا جائے تو پورے آداب کے ساتھ، تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت ہے۔ تم میں سے جو بھی پائے اس مہینے کو تو وہ مریض نہ ہو اور نہ بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی، صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی آن کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔